نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صدر جلسہ مخدوم العلماء حضرت مولانا محمد حنیف صاحب مدث العلی استاد العلماء شارح معطا زینت مسند افتاء شمس العلماء حضرت مولانا مفتی شمس الہدیٰ صاحب مدث العلی محسن اہل سنت مفکر اسلام حضرت علامہ محمد قمر الزمان صاحب اعظمی مدث العلی و دیگر تمام ذی وقار علماء کرام معزز و محترم سامعین و حاضرین، علامہ نظام الدین صاحب کی اتنی شفاف اور صاف گفتگو کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلے سمجھنے میں کوئی غبار باقی نہیں رہ گیا۔ بہرحال حصول برکت کے لیے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، آج کا یہ جلسہ گویا کہ استقبال رمضان کا جلسہ ہے، اور یہ سنت ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے رمضان کے بارے میں فضائل اور احکام ان کا بیان کیا۔ جس حدیث کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو گویا کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے رمضان کے احکام، فضائل اور مسائل وغیرہ یہ لوگوں کو دوبارہ یاد کرانا تاکہ یاد تازہ ہو جائے، یہ سنت ہے۔ اور اس مسئلے میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات نے یہ اہتمام کر کے ایک سنت کا ثواب حاصل کیا ہے۔ دوسری بات، ہم سمجھتے ہیں کہ استقبال رمضان میں شاید رمضان آنے سے پہلے روزے کے فضائل بیان کیے جائیں، رمضان کے فضائل بیان کیے جائیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ عظیم خطبہ ہے، اس سے یہ بات واضح ہے کہ فضائل بھی بیان ہوں، فضائل کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بیان ہوں، روزے کے آداب بھی بتائے جائیں اور روزے کے واجبات بھی بتائے جائیں۔ ہم صرف فضائل پر اکتفا کرتے ہیں، مگر غور کیجئے، فضائل کا تعلق صرف علم سے ہے کہ اس سے فضیلت کا علم ہو جاتا ہے اور اس سے روزے کی ترغیب پیدا ہوتی ہے، مگر آداب اور خصوصاً روزے کے واجبات ان کا جاننا یہ روزے والے عمل کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان میں کوئی کمی رہ جائے تو عمل ناقص ہوگا، یعنی روزہ کامل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں فضائل سے بھی زیادہ اہمیت روزے کے آداب اور روزے کے واجبات کا ہے۔ اور یاد رکھیے، روزے کے واجبات میں سب سے پہلا واجب تو چاند کا دیکھنا ہے۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اس لیے رؤیت کا اہتمام ہو۔ اور اگر آپ نے دیکھنے کی کوشش کی مگر باطل نہیں ہے تو پھر کم از کم
اتنا تو پتا ہو کہ آج سورج کے غروب ہونے کے بعد اس جگہ پر قابل رؤیت ہے چاند، اگرچہ بادل آڑے آ گیا اور ہم دیکھ نہیں سکے، لیکن قابل رؤیت تو ہے۔ اور اگر قابل رؤیت ہی نہیں، صرف یہ دیکھ لیا کہ بون ہو گیا ہے، تو اس پر عمل یہ حدیث کے خلاف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صوموا لرؤیتہ۔ اور اگرچہ رؤیت علم کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ صوموا لرؤیتہ کا مطلب یہ ہے کہ چاند کے طلوع ہونے کا علم ہو جائے، اور وہ خواہ کسی ذریعے سے ہی ہو۔ لیکن یاد رکھیے، ہر جگہ رؤیت کا معنی علم نہیں، بلکہ رؤیت کا معنی آنکھوں سے دیکھنا بھی ہے۔ رأی العین، جس وقت لفظ رؤیت متعدی پر دو مفعول ہو تو اس وقت تو اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ علم، اور اگر وہ متعدی پر یک مفعول ہے تو وہاں رؤیت سے مراد رأی العین ہوتا ہے۔ اور جب چاند نظر آنے کے قابل ہی نہ ہو، اور اس کے لیے بھی فقہاء نے وضاحت کر دی ہے کہ مغرب کے سورج کے غروب ہونے کے بعد رؤیت کے قابل ہو، وگرنہ بون ہونے کے بعد سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے چاند دوربین کے ذریعے سے یا کسی ذریعے سے دیکھ بھی لیا جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اعتبار ہوگا تو سورج کے غروب ہونے کے بعد، تو صرف یہ دیکھ کر کہ وہاں پر چاند جو ہے وہ نظر آ گیا ہے یا اتنا عرصہ ہو گیا اسے بون ہوئے کو، اور وہ یہاں پر قابل رؤیت نہیں، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ پہلا مسئلہ جاننا ضروری ہے کہ چاند کو دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے بعد دوسرا واجب جو ہے وہ ہے اوقات کا۔ نماز ہو، روزہ ہو، جتنے بھی معاملات دینی ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ اوقات کے ساتھ مقید ہیں، وہ موقت ہیں اوقات کے ساتھ۔ آپ اگر 9 ذی الحج کی بجائے 11 ذی الحج کو عرفات میں جا کے وقوف کر لیں یا 8 کو وقوف کر لیں تو سب کچھ کرنے کے باوجود حج نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ظہر کی نماز ظہر کے وقت ہونے سے پہلے یا وقت گزرنے کے بعد آپ ادا کریں تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور روزے کے لیے تو وقت اتنا ضروری ہے کہ وقت روزے کے لیے معیار ہے۔ بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ اس وقت میں ادا کرنے کے بعد وقت بچ جاتا ہے، جیسے نماز ہے۔ اب ظہر کی نماز جو ہے وہ 1 بجے کے بعد سے ٹائم شروع ہوتا ہے اور کہیں وہ 5 ساڑھے 5 6 بجے تک چلا جاتا ہے، لیکن ظہر کی 12 رکعتیں آپ ادا کریں گے تو آدھے گھنٹے میں ادا کر لیں گے، باقی وقت تو بچ گیا نا۔ اصول فقہ میں اسے ظرف کہتے ہیں کہ یہ وقت عبادت کے لیے ظرف ہے۔ لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سارے وقت کو گھیر لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا اتموا الصیام الی اللیل، دن بھر روزہ مکمل کرنا ہے۔ جب سے دن شروع ہوا اس وقت سے لے کر رات تک، یعنی رات کے شروع ہونے سے پہلے تک روزے کو مکمل کرنا ہے۔ تو جتنا روزہ وہ روزے کے سارے وقت کو گھیر لے گا، اس میں تو اگر چند منٹوں کی بھی کمی بیشی ہو گئی تو روزہ نہیں ہو سکے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اتنا وقت ہو۔ اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آپ ذرا سوچیں کہ افطاری وقت سے پہلے ہو جائے یا سحری وقت کے بعد ہو تو وہ روزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کے لیے روزے کے لیے وقت معیار ہے۔ اس وجہ سے
یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے، اس کو ایسے ہی آدمی جو ہے نا لاپرواہی کے ساتھ نہ سوچے کہ جی یہ علماء کے جھگڑے ہیں ہمیں کیا پتا، چلو کوئی 3 بجے بھی تو بند کرتے ہیں تو ہم اس وقت بند کر لیں گے۔ جیسے حضرت قبلہ مفتی صاحب کے پاس وہ مصر کے علماء کا فتویٰ موجود ہے، جو برمنگھم کے کچھ علماء نے کہا تھا جی یہ دیکھو ہمارے پاس مصر کے علماء کا فتویٰ ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے کہ 18 گھنٹے تک آدمی بھوکا رہ سکتا ہے، لہذا روزہ 18 گھنٹے کا ہونا چاہیے۔ یہ کوئی قید نہیں کہ سحری کب تک کھائیں یا افطاری کب تک کریں، تو ضرور پہ وہ سحری لیٹ کر کے 18 گھنٹے پورے کرنے ہیں، سحری جلدی کھا لیں اور افطاری زور کے وقت کر لیا کریں 18 گھنٹے پورے کر کے۔ آپ اندازے لگائیں کہ کتنی غلط بنیاد پر یہ فتویٰ لکھا جا رہا ہے، اور ہر آدمی اس غلطی کو سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جانے جی مصر کے علماء کا فتویٰ ہے، لہذا ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اتنا ایزی بھی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، علم دیا ہے، اور اسی علم کا جاننا فرض ہے، جس کے بارے میں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ روزے کے مسائل کا، نماز کے مسائل کا، اور خصوصاً جو اس کے واجبات ہیں ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اس وقت کا جاننا ہر روزے دار کے لیے ضروری ہے۔ یہ کہہ کے چھٹکارا نہیں ہو سکے گا یہ فلاں مسجد میں جو اتنے بجے بند ہو رہا ہے، نہیں، آپ خود سوچیں۔ اب سوچنے کا ایک انداز دیکھیے، آج سے نہیں، ہمارے قدیم فقہا جو ہیں ان کے وقت سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ بعض علاقوں میں کچھ ایسے ایام بھی آتے ہیں جن میں عشاء کا ٹائم نہیں ہوتا، عشاء کا وقت ہوتا ہی نہیں۔ اور آج جتنے فارمولے کو یہ استعمال کر رہے ہیں، خواہ وہ شوافے کے ہوں یا ان کے اپنے عقلی ہوں یا وہ مصر کے ایسے فتاووں پر بنیاد رکھتے ہوں، جتنے بھی فارمولے استعمال کرتے ہیں، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ان دنوں میں عشاء کا وقت نہیں ہوتا۔ اب جب عشاء کا وقت نہیں ہوتا تو وقت تو باقی 2 ہی رہ گئے نا، مغرب کا اور اس کے بعد صبح کا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ صبح کاذب جسے کہا جاتا ہے وہ ان دنوں میں نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے تو سمجھو ہر وقت ہی ہوتی ہے، نصف رات سے پہلے کیونکہ صبح کاذب جن دنوں میں ہوتی ہے وہ سفیدی، وہ خواہ بروجی شکل کی ہو یا جس طرح بھی ہو، وہ ایک سفیدی ہوتی ہے، لیکن وہ پھیلی ہوئی نہیں ہوتی، طویل سی ہوتی ہے۔ اور ان دنوں میں سے تو وہ جو ان دنوں میں تو وہ جو افق میں سفیدی مغرب کے وقت سے موجود ہوتی ہے وہی صبح تک موجود رہتی ہے۔ تو اب آپ کس سفیدی کو صبح کاذب کہیں گے کہ اس کے بعد آپ جو ہے کہیں جی اب جو ہے وہ سفیدی صبح صادق ہو گئی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اس میں علامہ برجندی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ نہ صرف ماہر فلکیات ہیں، صرف حیات کے ماہر ہیں، بلکہ وہ فقہ حنفی کے بھی ایک فقیہ مسلم عالم ہیں، انہوں نے صراحتاً لکھا، جس کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نسیم البرکت نے اس قول کو باقاعدہ نقل فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان حالات میں ہم فرق اس کے سوا نہیں کر سکتے کہ ایک طرف اندھیرا ہو گیا ہے، دوسری طرف سفیدی ہو گئی ہے، تو اگر سفیدی جو ہے وہ مغرب کی طرف ہے تو ہم اسے جو ہے وہ مغرب کا وقت کہیں گے یا سحری سے پہلے کا وقت کہیں گے، اور اگر وہ سفیدی جو ہے وہ مغرب کی طرف یعنی مشرق کی طرف ہو گئی ہے وہ سفیدی، تو اب ہم اس کو دن کہیں گے، اور سحری کا وہ وقت ختم ہو گیا، فجر ہو گئی۔ اس کا پتہ جو ہے کوئی اندھیرے اور سفیدی کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں
کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اس میں بھی ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ پہلے وہ دھاگا جو ہے وہ کوئی معمولی رنگ کا ہو اور اس کے بعد پھر وہ اچھی طرح سے واضح ہو جاتا ہے، بلکہ یہاں پر تو دونوں جانبیں ہی واضح ہیں۔ جب دونوں جانبیں واضح ہیں تو ان کا فرق اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو خط استوا ہے آسمان اور زمین کے پورے اس کرے کو جو درمیان سے دو حصے کرتا ہے، جب سورج ڈوبنے کے بعد اس خط استوا کو کراس کرے گا تو جیسے ہی وہ مشرق کی طرف آئے گا تو اب مشرق والی سفیدی کو صبح کہا جائے گا، اور جب وہ اس کو کراس کرنے سے پہلے پہلے مغرب کی طرف رہے گا تو اس کو ہم مغرب کہیں گے۔ عشاء ظاہر ہے کہ مغرب کے وقت میں پڑھی جائے یا بعد میں قضا کر کے پڑھی جائے، لیکن سحری جو ہے وہ تو کسی صورت میں صبح کی وقت میں کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ سوا نصف اللیل کے اور کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں مغرب کو زیادہ جائے اور مغرب جو ہے نا وہ عشاء جس میں ہم پڑھ لیتے ہیں یا سحری کھاتے ہیں وہ دن کے یعنی صبح کے 3 بجے تک ہو یا 2 بجے تک ہو اور بعد میں صبح جو ہے وہ صرف 2 گھنٹے کی ہو، تو اس پہلے کو ترجیح کیوں دی گئی ہے جبکہ وقت دونوں طرف برابر ہے، سفیدی بھی دونوں طرف برابر ہے، تو پہلے کی کو وقت زیادہ دینے کی ترجیح، اس کے لیے مابعد ترجیح کیا چیز ہے؟ جب کوئی بھی اس کے لیے مابعد ترجیح نہیں تو معلوم ہوا کہ انصاف اور عدل کا تقاضا بھی یہ ہے، عقل اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وقت جب 2 ہیں، ایک مغرب کا اور ایک صبح کا، عشاء کا تو ہے ہی نہیں، تو ہم اس وقت کو درمیان سے تقسیم کریں گے، نصف لیل سے تقسیم کریں گے۔ اس سے پہلا وقت جو ہے اس میں ہم سحری کھا لیں اور جیسے ہی وہ آدھی رات ختم ہو اس کے بعد اس کو صبح تصور کریں۔ ہاں آپ اس میں فوری طور پر نہیں نماز، تو چلو کچھ آدھا گھنٹہ ٹھہر کر آپ نماز پڑھ لیں، تو صرف اس لیے کہ آپ کو کوئی شک نہ ہو، وگرنہ جب عشاء ختم ہو گئے، وقت ختم ہو گیا عشاء کا اور شروع ہو گیا وقت صبح کا، تو اس میں صبح کی نماز بلا کراہت بلا شک و شبہ ادا کی جا سکتی ہے۔ بس یہی ایک مسئلہ ہے جس کو دلائل کے ساتھ الحمدللہ اہل سنت کے موسم حضرت مولانا مفتی محمد شمس الہدیٰ صاحب نے اور پھر ان کے ساتھ دست و بازو بننے والے ایسے بزرگ جیسے حضرت ابراہیم مفتی منیر الزمان صاحب مدد اللہ علی ہیں، اور خاص طور پر مفکر اسلام، پہلے دن ہی مفکر اسلام جب اس مسئلے کے لیے امہ چینل پر آئے تھے تو میرے دل نے تو اسی دن ہی گواہی دے دی تھی کہ اب انشاءاللہ یہ مسئلہ ہر ایک کو سمجھ آ جائے گا اور بھٹکے ہوئے لوگ جو ہیں وہ راہ راست پر آ جائیں گے، اور الحمدللہ آج کے اس اجتماع کے بعد تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے لوگوں کو تسلی اور سکون حاصل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنے روزے نماز کو محتاط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔